نمبر 19، یہود و نصار نے دجال کے آنے کے بعد جب وہ آئے گا تو لوگوں پر حملے کرے گا. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعے اس کی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. تو وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. حدیث میں آتا ہے جو اس کی بات مان کر جنت دجال کہے گا یہ جنت ہے، اگر کوئی اس میں چلے جائیں گے دیکھنے میں جنت ہوگی اس کے پیچھے جہنم ہوگی. تو اگر وہ کہے گا یہ جہنم ہے، دیکھنے میں جہنم نظر آئے گی لیکن اس کے پیچھے جنت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دجال کہے کہ میں تمہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہوں تو آپ خوشی کے ساتھ جہنم میں چلے جانا. حقیقتاً اس پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دوں، وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن اس کی تھوڑا نقشہ دجال کے فتنے کا، جہنم اور جنت کا ہم نے کچھ یورپ ممالک کو بنایا ہوا ہے، جیسا کہ جرمنی ہے، اٹلی ہے، امریکہ ہے. یعنی کہ ایسے ملکوں کو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا پیسہ لگ جائے، مال لگ جائے، ہم اپنی جان کے کھیل کر جائیں تو ہمیں ان ملک کا یعنی کہ کریڈٹ کارڈ مل جائے، تاکہ اگر وہ ملک ہمیں مل گیا، اس کا کریڈٹ کارڈ مل گیا، ہمارے لیے وہ جنت بن جائے گی. حقیقتاً آپ یہاں رہتے ہیں نا، آپ کو نماز کا ٹائم ملتا ہے، اللہ کے گھر آنے کا ٹائم ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے. اگر ان ملکوں میں چلے جائیں گے نماز بھی جاتی رہے گی، قرآن بھی جاتا رہے گا. آپ گھر سے نکلیں گے بے حیائی دیکھیں گے، دفتروں میں جائیں گے بے حیائی، سڑکوں میں دیکھیں گے بے حیائی، دفتروں میں گھروں میں بے حیائی ہوگی. بالآخر کار آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے ایمان ختم ہو گیا تو جس کا ایمان ختم ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے ہم دیکھ لیں حقیقتاً یہ ہمارے لیے مشکلات جس طرح کے بھی ہے، دیکھنے میں مشکل ہے، ہمیں جہنم نظر آتا ہے، مہنگائی ہے، وہ ہے، یہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جنت ہے. کیونکہ مہنگائی اپنی جگہ، اس ملک میں رہ کر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر ہم غیر ممالک میں چلے جائیں تو پھر وہاں ہمیں گھر بھی عالی شان ملیں گے، سہولتیں بھی بڑی ملیں گی، ہمیں وہاں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، ہمارے لیے وہ جنت جیسا بن جائے گا. لیکن وہاں ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم بنے گا. تو اسی لیے فرمایا گیا 19 نمبر پر آتا ہے جہنم و جنت میں یہی فرق ہوگا. ہمیں ان چیز پر سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے. نمبر 20ویں نمبر پر آتا ہے غذاؤں پر قبضہ کرنا. ہر چیز پر غذا پر قبضہ ان یہودیوں کا ہوگا. ان غذاؤں پر قبضہ یہودیوں کا ہے، ہوگا، اور اس میں کامیاب ہیں. میں شہر کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں. اپنی ہی کسی دکان پر چلے جائیں، آپ کو تقریباً 70 سے 75% آپ کو ان دکانوں میں یہودیوں کی اشیاء نظر آئیں گی. بوتلیں، بسکٹ، لیز وغیرہ. بلکہ یہ جو لیز ہے نا، اس پر لیز لکھا ہوا آتا ہے، یہ حقیقت میں اگر اس شاپر کو الٹا کر کے دیکھیں یہ اللہ کا نام بنتا ہے. ہم ان کاغذوں کو پھینک دیتے ہیں اور پھر نالیوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اس چیز کی قدر نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، مسلمانے کے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کر کیا سکتے ہیں. اللہ اکبر. آج صرف ہم دعاؤں کے لیے رہ گئے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں رہ گئے. اگر ہم جہاد کرتے تو آج یہ ظلم پوری دنیا پر نہ ہوتا. اگر دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے تو اس کائنات میں سب سے بڑا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے، پروردگار ان کافروں سے ہمیں نجات فرما دیجئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے، جہاد کیا. غربت ہے، فاقہ ہے، کمزوری ہے، ہتھیار نہیں ہے، سواریاں مکمل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہاد کیا اور پھر فتح ہوا. اور آج بھی دیکھ لیں، دیکھتے رہیں، جب تک جہاد نہ کیا جائے گا
تو یہودی ہم پر مسلط ہوتے جائیں گے. جب جہاد ہو جائے گا یہ کافر بزدل ہیں، میدان چھوڑ کے دوڑ جائیں گے. لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ کھلا کر وہ پلا کر ان جالوں میں پھنسا دیا، ہم سوچتے ہیں ہماری جان چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بالآخر کار بات اور پاسے جا رہی ہے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا قبضہ غذاؤں پر ہوگا. تو یہ بھی ہم بہت بڑا نقصان کریں. آپ کو میں زندہ مثال دیتا ہوں. آپ پاپڑ، نمکو، بسکٹ وغیرہ جو کھاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں صبح کو کھانا تیار کر لیتے ہیں. صبح کا کھانا ہم بغیر فریزر میں رکھ لیں، یعنی کہ اس کو فریزر میں نہ رکھیں، ویسے رکھ دیں. اگر گرمی کا موسم ہے وہ دوپہر سے پہلے خراب ہو جائے گا. ہم نے حلال چیز کو اپنے گھر تیار کیا، گرمیوں میں دوپہر سے پہلے وہ حلال کھانا، اچھا کھانا خراب ہو رہا ہے. لیکن یہ جتنے بھی یہودیوں کے غذائیں پیکٹ میں، ڈبوں میں، اشیاء، چاہے بوتلوں کی شکل ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل ہو، چاہے وہ لیزوں کی شکل ہو، یہ 5-10 سال سے یہ چل رہے ہیں، دکانوں میں پڑے ہیں، فیکٹریوں میں پڑے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے ایسے اجزاء ڈالے ہوئے ہیں جو غذا کو تو ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن وہ جب انسان وہ غذا کھاتا ہے تو اس غذا سے سب سے پہلے اس انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو پھر اس انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پھر آج ہم دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے ملک مسلمان چیزیں بناتے ہیں، ہم ان کو بالکل پسند نہیں کرتے. ان یہود و نصار کی بوتلیں بھی ان کی، لیز بھی ان کے، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں، مجھے تو ابھی ان کے نام اتنے یاد نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہود و نصار کی ہم اپنے پیسوں سے وہ خرید کر خوشی سے استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے 20ویں نمبر پر کہ تمام غذاؤں پر قبضہ یہودیوں کا آ جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان، ہم ان کی غذا کھاتے 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 ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے. اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کرتے رہیں. نمبر 21ویں نمبر پر آتا ہے پانی کا جو نظام ہے، یہ بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے. پانی اللہ کی بہت بڑی قدرت والی نعمت ہے. یہ ہر انسان، جانور، پرندے کے لیے مفید ہے. لیکن ہمیں جو پانی، قدرتی پانی آتا ہے، یہ پہاڑوں سے گزرتا ہے اور پھر طرح طرح کی بوٹیوں سے گزر کر لگ کر بڑا صاف ستھرا پانی بنتا ہے. ہمیں کہا گیا ہے اب اس پانی کو نہ پئیں، یہ پانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم جو پانی تیار کریں گے ان کو پئیں. وہ کون سا پانی تیار کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فلٹروں کا پانی بنا دیا. انہوں نے کہا جس طرح کا بھی پانی لے آئیں ہم تمہیں ایسا ایک مسالہ دیں گے، ایک ایسا کیمیکل دیں گے. حالانکہ وہ کیمیکل بھی یہودی بناتے ہیں. آج بھی کہیں بھی آپ یعنی کہ فلٹر لگوانا چاہیں، جب تک حکومت منظوری نہ دے آپ کوئی فلٹر نہیں لگوا سکتے. وہ منظوری اس چیز کی دیتی ہے حکومت، اگر ہمارا کیمیکل اس میں ڈالو گے تو ہم آپ کو منظوری دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے نیسلے کی بوتلیں پیتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، خصوصی مہمان آ جائیں ان کے لیے بھی قیمتی پانی ہے، نیسلے کا پانی لے آؤ. حقیقتاً یہ ہمارے لیے زہر ہے، یہودیوں کا بنا ہوا پانی ہے، یہودیوں کے مثالے سے بنا ہوا پانی ہے. کیا ہمیں اللہ پر، اللہ کے محبوب پر یقین نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چشموں کا پانی ہے، جو نلکوں کا پانی ہے، جو زمینی پانی ہے، یہ سب سے بڑا طاقتور پانی ہے، سب سے مفید پانی ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا. لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا، لوگ کہیں گے بھی اس کے ہاتھ میں نیسلے کی بوتل ہے، اللہ اکبر، ہم کس پاسے چل پڑے ہیں. تو حقیقتاً یہود اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. جتنا اچھا پانی، جتنا قیمتی پانی ہے، انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے ہیں، ان پانی کو اپنی طرف جمع کر رہے ہیں، خود تو وہ پانی خود وہی پی رہے ہیں. ہمارے لیے زہر کا پانی، ہمارے لیے بوتلوں کا پانی، ہمارے لیے فلٹروں کا پانی جمع کر دیا. حقیقتاً اب گاؤں میں تو اب تھوڑا ہے، اب تو سلسلہ چل پڑا ہے، جو مالدار لوگ ہیں
وہ یہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں، جو ان فلٹروں میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں، اس کیمیکل سے اولاد کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں کمی۔ حقیقتاً ہمارا تو ایمان ہے اولاد کے چابیاں، اولاد کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی علماء فرماتے ہیں اس کیمیکل والے پانی سے پینے سے انسان کا یہ اولاد کا جو نظام ہے کم ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کو بڑے اولادیں، کسی کے 5 بیٹے 6 بیٹے ہوں گے۔ یہ پہلے جب نیسلیں نہیں تھا 10 بیٹے 15 بچے ہوتے تھے ایک گھر میں، اب وہ تعداد کم ہو رہی ہے۔ شہروں میں جائیں 1-2 بچے مالداروں کے کم ملیں گے، لیکن جو یہ پانی کم پیتے ہیں ان کی اولاد میں تعداد میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی سازش ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان اپنی اولاد کو ہماری کافروں کی تعداد کم ہو جائے گی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے، لہٰذا ایسا منصوبہ بنا دیا جائے، ان کو کہا جائے غربت آ گئی، مہنگائی آ گئی، بچے نہ پیدا کرو، بچے 2 اچھے بس۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اپنے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نسل سے نکاح کرے جس گھرانے میں اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہو، کیونکہ جتنا یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھے گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر سے کھڑے ہوں گے، یہ سب میری امت ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گھٹائیں گے تو ہم اپنی طرح خود ہی نقصان کھائیں گے۔ تو پھر اسی طرح یہ ہمارے اوپر یہ منصوبے پورے ہو رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کم بچے۔ اللہ اکبر، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب انسان ایک اکیلا نوجوان ہے نا، وہ خود بھی کما کے بہت مشکل کھاتا ہے، وہ اپنا ایک آدمی اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ جب نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی جب آتی ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے رزق میں برکت، 2 بچے، جتنے آپ کہ آپ کی اولاد بڑھتی جائے گی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرا تو اس چیز کا تجربہ ہے 100%، آپ بھی اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے اوپر یہ مسلط کر دیا آپ بچے پیدا نہ کریں۔ یار کیسے ہم انسان ہیں، ہم اگر کسی مہمان کو بلائیں یا کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں ہم بھی کتنے آدمی آئیں گے، ہمیں کہتے ہیں ہم 10 آدمی آئیں گے۔ 10 آدمی ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان بن کر، ہم ان 10 آدمیوں کے لیے ہم 15 آدمیوں کا کھانا بنائیں گے۔ کیوں؟ اگر سدائیں بیں سے 1-2 آدمی بڑھ بھی گئے تو ہمارا کھانا کم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں 10 آدمی آنے ہیں، 15 آدمیوں کا کھانا بنانا ہے، کیا جو رب اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہے کیا وہ ان کو رزق نہیں دے گا؟ ابھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کے رزق کو لکھ دیتا ہے۔ تو یہ فلسفہ یہودیوں کا ہے کہ مہنگائی ہے، صرف کم 2 بچے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ 2 بچے ان کو ہوں گے جو یہ پانی فلٹر کے نیسلے کے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ یہ پانی کا نظام بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور باتیں بہت ساری ہیں لیکن مجھے وقت نہیں اجازت دیتا۔ تو اس پانی کو بھی تھوڑا بچیں، نیسلے بوتلیں والے جتنے پیسے بچیں، اور پھر یہ فلٹر کا پانی ہے اس سے بھی آپ بچیں، جو قدرتی پانی ہے وہ لے کے جہاں سے آپ کو ملتا ہے، اس قدرتی زمینی پانی کے بہت سارے فائدے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ نمبر 22ویں نمبر پر آتا ہے انسانی آبادی پر کنٹرول کیا جائے۔ یہی سازش ہے یہودیوں کی، یہی سازش ہے۔ انہوں نے سوچا کم و بیش تقریباً 7.5 ارب انسان اس دنیا میں ہے، کم و بیش، لیکن 1.5 ارب صرف مسلمان ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اپنی تعداد اولاد کی بڑھاتے گئے تو یہ ہم سے زیادہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسی سازشیں کھیلی، ہمیں ایسا ورغلایا، ہمارے دماغوں میں ایسی بات بٹھا دی بھی آپ 2 بچے پیدا کر لیں، کیسے پڑھائیں گے، کیسے کھلائیں گے، کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وہ ذہن بنا لیا، بس حضور کی سنت کو نہیں بڑھانا، حضور کی امت کو نہیں بڑھانا، بس یہودیوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سازش یہودیوں کی ہے، انسانی آبادی پر کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 23ویں نمبر پر آتا ہے عورتوں کو آزاد کر کے ان کو گھروں سے بھی آزادی دے دینا۔
آیا اب دیکھ لیں یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، عورتوں کو باہر نکالیں، عورتوں کو برابر دا حق دیں، عورتوں کو یہ کریں وہ کریں۔ آج عورت کی عزت کم ہو گئی دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا جس کا تصور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ماں کے قدموں کے ہیٹھا اللہ نے جنت رکھ دیے۔ ماں کے سر پر جنت نہیں رکھی، ہاتھ پر جنت نہیں رکھی، کندھوں پر جنت نہیں رکھی، بلکہ قدموں پر جنت رکھ دی۔ لیکن ہم اس عورت کو باہر نکال دیا، ہم اس عورت کو دفتروں میں بھیج دیا، ہم اس عورت کو بینکوں میں نوکریاں لگوا دی، فلاں نوکریاں لگوا دی۔ حدیث میں آتا ہے عورت کا جو رزق کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں پر ڈالا ہے۔ جس گھر بچی پیدا ہوتی ہے، جس کی بیٹی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کا رزق اللہ نے دو مردوں پر ڈالا ہے۔ نمبر ایک، جس گھر میں پیدا ہوگی وہ اس بچی کا رزق، اس کی دوائی، دی ضروریات کی ذمہ داری اس کے والد کے کندھے پر ہے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا، تو اس کی ذمہ داری، اس کا رزق، اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اس کے خامد پر آ جائے گی۔ جب عورت کو گھر بیٹھے بٹھائے اللہ ساریاں نعمتیں دے گا، تو پھر ہمیں عورتوں کو باہر نکالنے سے یار کیا ملتا ہے؟ کتنی دولت جمع کر لو گے؟ آپ کے بچے ہیں 10 لاکھ کما لیں گے، آپ سوچتے ہیں چل ہماری یہاں بچیاں بھی باہر نکلیں گی، وہ بھی ہو 10 نہیں تھا 5 لاکھ کما کر آئے گی، کیا کرو گے دولت کے؟ یہ بے حیائی کے کام ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اپنی بچیوں کی قدر کریں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی، ان کی عزت کا حق ادا کریں۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر ماں، بہن، بیٹی پر پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں عورت کے لیے نماز سے زیادہ افضل کام پردہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہ بہت ہی یہودی ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اب بس باہر جائیں، شہروں میں جائیں، آپ کو بورڈوں پر عورتوں کی تصویریں نظر آئیں گی، 10 روپے کا کوئی چیز ہوگی اس پر بھی عورت کی تصویر ہوگی۔ انہوں نے عورت کو اس طرح سمجھ لیں ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جائے گی، ان مسلمانوں کا کیا نقصان ہوگا؟ ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا پر بھی خیال کرنا چاہیے کہ 23ویں نمبر پر آتا ہے جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دینے چاہیے، عورت کا بھی حق ہے، عورت کے بھی تمام ضروریات، تمام حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن ان کو اس کے گھر میں بیٹھ کر اس عورت کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ہمیں بھی اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم گھروں سے جب بچیوں کو باہر نکالتے ہیں، یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس پر اور باتیں ہیں لیکن ٹائم ہو گیا۔ اسی طرح نمبر 24، علماء و صلحاء کے کردار کو مسخ کر کے انہوں نے بیان کرنا۔ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی تصور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر محکمے میں، ہر ادارے میں برائی نظر آتی ہے، لیکن جتنے ادارے ہیں ان میں برائیاں نظر آنے کے باوجود، لوگوں کا دیکھنے کے باوجود ان کی برائیوں کو ختم کر دیا، ان پر پردہ پا دیا جاتا ہے۔ اگر علماء میں، کسی مدرسے میں، کسی دینی ادارے میں پہلے تو کوئی ایسی حرکت ہوتی نہیں، اگر کوئی بدبخت کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو میڈیا بھی، ہم انسان بھی، ہم مقتدی بھی، ہم نمازی بھی اس باتوں کو اچھالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی عزت کم ہو، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ یہودی کہتے ہیں اگر یہ طبقہ، یہ جتنا بیٹھا ہے، اگر یہ جنت جا سکتا ہے تو یہ علماء کی قرآن حدیث سن کر جنت جائے گا، ورنہ یہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم کیا کریں؟ ہم ان لوگوں کے دماغ، دل میں علماء کے بارے ایسے وسوسے ڈال دیں، فلاں مولوی ایسا، فلاں عالم ایسا، فلاں یہ۔ جب ان کا دماغ علماء سے دماغ چب جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، جتنی نماز پڑھ لیں، جب تک ان کا علماء پر اعتماد نہیں ٹکے گا، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ ہم جو علماء کو، ان کا یعنی کہ پروگرام، ان کے واقعات، ان کی گفتگو کو مسخ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مذاق کی تہیہ اڑاتے ہیں، ان کی یعنی کہ بےزتی کرتے ہیں، ان کی طرح ان کے پیچھے طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ اگر آپ کو دین کی طرف کھینچ کر آتے ہیں یہی علماء ہے۔ اگر یہ
یہود و نصار آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ دین کے خادم آپ کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں اگر ہمارا علماء پر قبضہ ہو گیا، ہم لوگوں کے، کیونکہ علماء پر تو یہ قبضہ کر ہی نہیں سکتے، نہ قیامت تک کر سکیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں ان عوام کے دلوں میں دماغوں میں ان علماء کی تذلیل کی جائے، ان کی بےزتی کی جائے، ان کے ایسے ایسے کارناموں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، فلاں مولوی یہ وہ یہ ہے گا، تو پھر خود بخود عوام علماء پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی، ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت بنتا ہے جب کسی امام پر اس کا ایمان آتا ہے۔ تو یہ بھی یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ اس پر زیادہ تفصیل میں بات نہیں کر سکتا۔ 24ویں نمبر پر آتا ہے علماء و صلحاء کے کردار کو مسح کر کے یہ بیان کریں گے، ہم جتنا طبقہ ہے ہم اس کو خوشی سے سنیں گے بھی، اور اس بات کو ان سے سن کر خود بھی اچھالنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ نمبر 25 اور آخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، ایمان، اسلام کا استہزاء کیا جائے گا، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، کسی ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کے دکھائے جا رہے ہیں، قرآن کو جلایا جو اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ایمان کو لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ اتنی دولت لے لیں، اتنا مات لے لیں، بنزائیت والا دین اختیار کر لیں، ہم آپ کو دولت کے خزانے دیں گے، ہم یہ سب کچھ قربان، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہودی کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے ایمان کس طرح ہے، کیونکہ یہ ہر 6 مہینے بعد، سال 2 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یا قرآن کی توہین کرتے ہیں، یا اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے حرکت کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسلمان کنٹریز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا ایمان جانچتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ہم نے ان کے محبوب ان کے پیغمبر کی بے عزتی کر دی، نعوذ باللہ، انہوں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، ہم نے ان کے قرآنوں کو جلا دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب ان کو پتہ لگ گیا، اب یہ مسلمان نہ کہ مسلمان ہیں، اب یہ ان کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ہم ان کو جو کھلائیں، جو پلائیں، جہاں چلائیں، جیسے کرائیں، یہ ہمارے پیچھے یعنی کہ لکیر کے اوپر چلتے رہیں گے، یہ اور کچھ نہیں کر، ہماری کٹ پتلیاں ہیں گیا کچھ نہیں کر سکتیاں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ایمان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ جب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ان چیزوں پر صحابہ کرام جہاد کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاتے، تو پھر یہود و نصار، کافر مشرک میدان چھوڑ کر دوڑتے۔ لیکن ہم آج گھروں میں بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں، فلاں ملک کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلاں کے پاس فلاں سے ہم یہی کرتے رہیں گے۔ آج اس سے ہو، آج فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہوا، برما میں ظلم ہوا، اور بھی باقی دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کل کو ایسا وقت آئے گا ہمارے اوپر بھی ظلم ہوگا، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسے وہ بھی مسلمان دیکھتے رہیں گے، بالآخر کار پوری دنیا میں یہود و نصار مسلط ہو جائیں گے، ہم اپنی جانیں بھی گوا دیں گے، اپنی عزتیں بھی گوا دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کو بھی گوا دیں گے۔ جس کا ایمان ختم ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہے، جو بھی باتیں ایسے کرے گا ان کو جینے نہیں دیتی یہ دنیا، حق سچ بولنے والے کو اس دنیا میں نہیں جینے دیتے، لیکن کون بتائے گا وزیر اعظم، کوئی وزراء بتائے گا، کوئی انسپکٹر بتائے گا، ڈی جی بتائے گا، افسر بتائے گا، کون بتائے گا؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ اگر حق سچ کی بات آئے گی تو اس منبر مسلح سے آئے گی، کیونکہ ان کے علماء کے دل میں موت کا خوف نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، اس چیز کا خوف رہتا ہے کاش یہ دنیا، یہ عوام، یہ مسلمانوں کا طبقہ غلط رستے پر نہ چلا جائے، اس واسطے گھبراتے ہیں، کاش یہ لوگ برائی کو
چھوڑ کر نیکی پر آ جائیں اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ ہم جن کو برا کہتے ہیں علماء کو، جن کا ہم مذاق کرتے ہیں، جن علماء کے پٹکے کی مذاق، لباس کی مذاق، جوتے کی مذاق، اس کے بولنے کا مذاق، اس کے کھانے پینے چلنے پھرنے کا مذاق، یہی علماء آپ کی اصلاح کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے، یہودیوں کے بہت بڑے منصوبے تھے جو میں نے آپ کو 25 تھے جو میرے علم میں آئے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہمیں چاہیے ان سازشوں سے ہمیں بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ جو وہ شکنجے ہمارے اوپر مسلط کر چکے ہیں ہم ان سے بچیں، تو ہمیں انشاءاللہ ان شکنجوں سے بچ گئے تو ہم اپنے ایمان کو بھی بچا لیں گے۔ اگر نہ بچ سکے تو پھر ہمارا ایمان بھی نہیں بچ سکتا۔ جس کا ایمان ختم ہو گیا اس کا نہ دنیا میں آنے کا فائدہ، نہ مرنے کا فائدہ، نہ قبر میں جانے کا فائدہ، کیونکہ وہ تو انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے ایمانوں کو مضبوط رکھے اور ہر یہودیوں کی حرکتوں سے بچتے رہیں، یہودیوں کے شکنجوں سے بچتے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ثابت قدم زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو ایسی زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے گا، آخرت میں بھی۔ میں نے